تاریخ میں غلبے کی صورت میں دنیا میں معاشی برائیاں دور ہو سکتی ہیں تمام قطعی طور پر؟ اگر نہیں ہو سکتی تو کیا اس میں پھر اصلاح ہمیشہ باقی رہتی ہے اور اس اصلاح کے نتیجے میں کسی کے آنے کی ہمیشہ انتظار رہے گی یا اس کی کیا صورتحال ہوگی آئیڈیل سوسائٹی کی صورت؟ ہاں میں بتاتا ہوں. یہ خیال کہ کسی زمانے میں تمام انسان ایسے نیک اور صالح ہو جائیں کہ برائیاں دور ہو جائیں اور ایک سنہری زمانہ رونما ہو جائے، یہ خواب اب کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ سب سے زیادہ پاک تبدیلی کرنے والا وجود آ کے گزر بھی چکا ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے متعلق خدا تعالیٰ نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ اور بار بار قرآن کے لیے فرمایا کہ وہ خود پاک نہیں تھا صرف، بلکہ مزکی تھا، وہ پاک کرنے والا وجود تھا، وہ دلیل علم اور حکمت کی بات بعد میں کرتا تھا، اس کی قوت قدسیہ پہلے پاک کر دیتی. ہر جگہ جہاں ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں آپ کی صفت مزکی کو پہلے بیان فرمایا اور یعلمہم الکتاب والحکمہ یہ بعد میں بیان فرمایا. اتنا عظیم الشان مزکی پیدا ہوا اور لوگوں کا یہ حال تھا کہ قرآن کریم بھی بتاتا ہے کہ وہاں مرتد بھی ہو رہے تھے، منافق بھی تھے، مرجفون فی المدینہ بھی تھے، شرارتیں کرنے والے، افواہیں پھیلانے والے، ناپاک اور گندے لوگ، پاکوں پر گندے الزام لگانے والے، مسلمانوں میں بھی کمزور تھے، بعض اتنے کمزور تھے کہ فرمایا لما یدخل الایمان فی قلوبکم، تو ابھی تو تمہارے دلوں میں ایمان ہی داخل نہیں ہوا. تو اگر سوسائٹی اس وقت کامل نہیں ہو سکی تو ایک بہت جھوٹا خیال ہے کہ آئندہ کسی زمانے میں کامل ہو جائے گی. یہ مقصد ہی نہیں ہے اللہ کا. اللہ کا مقصد ہے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر قد تبین الرشد من الغی من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. خدا کا مطلب یہ ہے کہ بہترین بننے کے امکانات روشن کر دیے ہیں، پھر جو چاہے بنے، جو نہ چاہے نہ بنے. اور چونکہ انسانوں کی اکثریت نہیں بننا چاہتی اس لیے وہ ناکام رہتی ہے. اس میں روشنی کا قصور نہیں ہے، آنکھوں کا قصور ہے، جو بند ہو جائیں تو اندھیرا رہے گا ان کے لیے. اور یہ خیال کہ سورج نکلا ہے تو دنیا کا ہر کونا روشن ہو جاتا ہے غلط ہے. آدھی طرف تو پھر بھی اندھیرے میں رہتی ہے، اور وہ مکان اندھیرے میں رہتے ہیں جن میں کھڑکیاں کوئی نہیں، وہ اندھیرے میں رہتے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے. تو کیا اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ سورج روشن نہیں ہوا؟ ہرگز نہیں. سورج کی اوٹ میں جو چیز بھی ہوگی، سورج سے جو چیز بھی مستغنی ہو جائے گی، وہ اس کی روشنی سے حصہ نہیں پائے گی. اسی طرح خدا تعالیٰ نور نبوت کو بھیجتا ہے، پیغام بھیجتا ہے اپنے مختلف شکلوں میں. اگر کوئی ان کو قبول کرتا ہے تو جتنا قبول کرتا ہے اتنا رنگ چڑھتا ہے. اور پرفیکشن جو ہے وہ سوائے انبیاء علیہ السلام کے کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی، لیکن پرفیکشن کی طرف حرکت کرتے رہتے ہیں، تکمیل کی طرف ان کا وجود ہمیشہ متحرک رہتا ہے. اور یہی عظمت ہے ان کی کہ اندھیرے سے نور کی طرف چلنا ہے. کامل وجود تو خدا کے سوا دراصل کسی کا بھی نہیں. انبیاء کا بھی کمال اسی میں ہے کہ وہ خدا کی طرف متحرک ہیں. تو یہ ہے اسکیم اللہ کی. یہ خیال کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ساری دنیا 100% درست ہو جائے گی، یہ بچگانہ خیال ہے. ایسا واقعہ نہ ہوا ہے نہ آئندہ کبھی ہونا ہے. اس سے مذہب کے ناکام ہونے کا وہ تو سورج کے ناکام کا میں نے بتا دیا نا، اس طرح وہی دلیل ہے. اگر کوئی اندر نکلے باہر کسی سورج ناکام ہو گیا، آج کچھ نظر نہیں ہے. روشنی کی تعریف یہ ہے کہ اگر کوئی چاہے استفادہ کرنا تو استفادہ کر سکتا ہے، اگر نہ چاہے یا کسی کے پاس آلہ ہی نہ ہو تو استفادہ نہیں کر سکتا. اب ریڈیو اسٹیشن یہاں چل رہے ہیں نا، اور ٹیلی ویژن بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہے اس جگہ، کہ نہیں ہو رہی اس فضا میں؟ یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو تو ناکام ہو گئے نا دونوں.
ٹیلی ویژن اور ریڈیو اسٹیشن سارے کا کام ہوگا، کیونکہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے، ان کی آواز نہیں آ رہی، مجھے آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، اور ٹیلی ویژن کو نہیں دیکھ رہے. کام ہوئے کہ نہیں ہو گئے؟ اپنے بات ہے، آپ کا کام ہو رہا ہے، ریڈیو ٹیلی ویژن نہیں ہوئے. جو ذریعہ تھا ان کو دیکھنے کا وہ آپ نے اختیار نہیں کیا، اس لیے یہ نتیجہ نہیں نکلا کہ وہ ناکام ہوئے، یہ نتیجہ نکلا کہ آپ ناکام ہوئے. اس کا مقصد وہ جو ریز ہیں جو بھی ہے اس کا تو ہے کہ جو چاہے رسیو کرے گا وہ اس کو پتہ چلے گا. بالکل یہی حساب رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، مذہب کا ہے. جو جتنا قبول کرتا چلا جائے گا اتنا فائدہ اٹھاتا چلا جائے گا. جس کا ریڈیو سیٹ زیادہ صاف ہوگا وہ زیادہ آواز صاف. لیکن مذہب کا تو مقصد ایک انقلاب ہے جو انسان کی روح میں معاشرے بالکل صحیح ہے، لیکن زبردستی کا انقلاب نہیں. لستہ علیہم بمسیطر، یہ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ تجھے ہم نے دروغہ نہیں بنایا ہے. ما انت علیہم بحفیظ، تجھے ہم نے ان پر نگران نہیں مقرر نہیں کیا. وما انت علیہم بوکیل، تجھے ہم نے ان پر وکیل جواب دے اور نمائندہ مقرر نہیں فرمایا. جس کی مرضی مانے، جس کی مرضی نہ مانے، چھٹی ہے. اپنی سزا آپ پائیں گے، اپنا نقصان آپ اٹھائیں گے. یہ اسکیم ہے اللہ کی، یہ اسکیم بالکل ٹھیک چل رہی ہے. جو آپ کے ذہن میں اسکیم آئی ہے چونکہ وہ اللہ کی ہے ہی نہیں، اس لیے چل رہا ہی نہیں. Does the brother have to practice